بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد اور رندی۔ زہد اور رندی جو ہے وہ ایک نظم ہے بانگ درا سے نمبر 28۔ تو جو ٹائٹل ہے اٹ سیلف، یہ اس کا مطلب یہ ہے دو رنگی، میں اس کو یوں کہوں گا، دو رنگی، دوئی، مختلف آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم جو انسان ہیں نا، سارے انسان جو اس وقت موجود ہیں دنیا میں، ہم سب اس دوئی کو، اس دو رنگی کو اپنے اندر ایکسپیرینس کرتے ہیں، اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں، ہماری ایک قرآن کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی دوئی نہیں ہے، دیٹس what we are told, that's the message of قرآن۔ اور یہ ہے کہ ایک ہی چہرہ ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی، جس طرف ہم دیکھیں ایک ہی چہرہ ہے، تو پھر یہ دوئی کیا ہے جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ تو اقبال اس دوئی کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک کہانی کے تھرو، ایک سٹوری کے تھرو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور سٹوری میں وہ ان کا فیوریٹ کیریکٹر ہے مولوی صاحب، وہ اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن بیسیکلی اگین یاد رکھیے گا کہ یہ ٹاپک ہے دوئی کے اوپر، دو رنگی جو ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ مولوی صاحب نا، آپ ایک تو ہم پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا ایک کریکٹر بنایا ہوا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، چاہے 2 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، 8 لوگ ہوں، جب بھی ہم مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس بات میں ضرور پاکستان کا ذکر آتا ہے، مسائل کا ذکر آتا ہے، اور ایونچولی ہم جو ہے نا اینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے سارے مسائل کی جڑ مولوی ہے، اور اس پہ اینڈ ہو جاتی ہے بات۔ تو اس مولوی کو آپ صرف اس تک محدود نہ رکھیں، اس ٹپیکل کیریکٹر تک جو ہے۔ جو آج کا مولوی ہے نا، وہ بہت پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، وہ PhD بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر، کوئی کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے، بہت ہی ایجوکیٹڈ پرسن، اور وہ ایک ان پڑھ، بالکل وہی جو ٹپیکل کیریکٹر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کا جو مولوی ہے وہ یوٹیوبر بھی ہو سکتا ہے، وہ فیس بک پہ ایکٹیو ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو مولوی ایک ایسا کیریکٹر ہے جو کہ جو اپنے اندر کنونسڈ ہے کہ وہ اسلام پسند ہے، مذہب پسند ہے، اور وہ اس کو سمجھ آ گیا، اور وہ پھر آگے پروپیگیٹ کرتا ہے جو بھی اس کو سمجھ آیا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اور اس میں آپ مجھے بھی شامل کریں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں، جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو اس میں پرکھیں، اس کو میں کیا کہوں گا، اس ترازو میں پرکھیں اس کو، کہ اور وہ یہ اقبال آگے بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی۔ اب آپ مولوی کو سمجھ گئے کہ وہ کون ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی، مطلب میں آئی ایم ناٹ ون آف یہ ان لوگوں میں سے جو صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ مولوی کا قصور ہے، دیٹ اینڈز دا ڈسکشن، اس سے آگے بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے ذہن میں جو مولوی ہے وہ وہی ایک وہ بیچارہ جو ان پڑھ، وہ بندہ، وہ کیریکٹر ہے، ان کے ذہن میں وہی ہے۔ لیکن مولوی ایک براڈ ٹرم ہے، اور اس میں ہم سب کو شامل کریں۔ تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی۔ میں کوئی مطلب بہت کچھ نہیں سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، بٹ وہ شیئر کریں گے۔ شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی۔ سو بیسیکلی یہ جو آج کل کا مولوی ہے نا، یہ بہت مشہور مولوی ہو سکتا ہے، یہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو سکتا ہے، یہ یوٹیوب پہ، کہیں بھی، ہر میڈیا پہ، اور اس کے ملین فالوورز ہو سکتے ہیں، بہت بڑی فین فالوئنگ، یا پھر نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ سامنے مجالس میں، بڑے بڑے اجتماعات میں وہ جا سکتا ہے۔ تو ہر کوئی اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے عزت کے معیار کیا ہیں، تو یہ کیریکٹر بھی جو وہ ہے جس کو سارے عزت کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو کیریکٹر ہے نا، وہ ڈیپلی روٹڈ نہیں ہے مذہب کے اندر، اس نے صرف کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، اس کو مطلب وہ عقل سے، اقبال جو جس کی عقل کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک انٹلیکٹ زدہ انسان ہے، اور اس نے طریقہ سیکھ لیا کہ کس طرح میں میسز کو، عوام کو اپنی طرف لگا سکتا ہوں۔ تو اب اس کے وہ کچھ بھی فلسفہ لے کے آ سکتا ہے۔ تو کہتے تھے کہ پنہاں ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی۔
تو بیسیکلی نہ اس کو مسٹیسزم کا پتہ ہے، نہ اس کو تصوف کا پتہ ہے، نہ اس کو شریعت کا پتہ ہے. چار کتابیں پڑھ کے وہ جو سامنے لکھے ہوئے لفظ آتے ہیں وہ ان پہ وہ شریعت ہے اس کی، ایسنس کو نہیں سمجھتا کسی بھی چیز کی. تو وہ گڑمڑ کر دیتا ہے کہ تصوف میں بیسیکلی یہاں پہ وہ صوفی کو پوائنٹ لگا رہے ہیں اقبال کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، کہ یہ جو مسٹیسزم ہے نا اس کے اندر شریعت ہے. تو بیسیکلی شریعت کبھی بھی کسی کو وہ نہیں کرے گی کہ آپ کو ایکٹیو نہ رہے انسان، کہ وہ عمل پہ نہ ایگری ہو، عمل پہ نہ اس کو اکسائے. ایسی کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت عمل کا نام ہے. لیکن تصوف جس میں اس طرح کا تصوف آ جائے جو بے عملی کی طرف لے جائے، کاہلی سستی کی طرف لے جائے، تو وہ نہیں ہے ٹھیک. تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ مولوی صاحب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ تصوف جو ہے نا وہ بس اس میں شریعت شامل ہو جاتی ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح لفظ ہوتے ہیں اور ان کے اندر معنی چھپے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے تصوف کے اندر شریعت بھی چھپی ہے. لبریز میں زہد سے تھی دل کی سراہی، تھی دل میں کہیں درد خیال ہمدانی. تو مطلب ان کا جو ہے نا بھرا ہوا تھا ان کا جام جو ہے، مطلب وہ جب بات کرتے تو ایسے لگتا تھا کہ چھلک رہا ہے محبت اللہ تعالیٰ کی اور ان کی. میں بھی واللہ عالم اندر تھوڑی بہت ہو، لیکن وہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے وہ بتاتے تھے، جس طرح کہ ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے. کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا، اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی. تو وہ پھر بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں لوگ، مطلب اپنی کرامات. اگر آپ کو کچھ تھوڑی سی اللہ نے ایک دو باتیں بتا دی ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، تو آپ اس کو پھر نا ملٹی پلائی کرو، آگے پھیلاؤ کہ مجھے میرے فین فالوئنگ بڑھ جائے. یہ بہت ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحب تھے نا، یہ اس طرح کا، یہ ہمارے مطلب آگے پیچھے ہر جگہ رہ رہے ہوتے، تو ایک ایسے ہی مولوی صاحب میرے محلے میں بھی رہتے تھے. تو آنا جانا یا شناسائی تھی ہماری، ایک دوسرے کو جانتے تھے. حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کے ہے کمری شمشاد وانی. تو ایک دن نا یہ اقبال نہیں تھے وہاں پہ، اقبال کے ایک دوست تھے، اور وہ مولوی صاحب کی ملاقات آپس میں ہوگی، اقبال کے دوست کی اور مولوی صاحب کی. تو مولوی صاحب نے اس اقبال کے دوست سے پوچھا کہ یار یہ اقبال کیا چیز ہے، کہ مطلب شاعر ہے، بہت بڑی توپ چیز ہے، بڑا اس کو آتے ہیں، بڑے اس کو باتیں کرنا آتی ہیں، بتاؤ پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شعر میں ہے عشق کلیم مدانی. مطلب شاعری میں تو مان لیا کہ بہت اچھی، بہت زبردست انسان ہے، اس کی شاعری بہت اچھی ہے، لیکن وہ بتاؤ کہ کوئی اس کو نماز شاز پڑھتا ہے، کوئی مطلب اس طرح کی چیز مذہب پہ کوئی ہے اس کا عمل شامل کرتا ہے. سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا ہے ایسا عقیدہ ہے عصر فلسفہ دانی. اور مطلب میں نے تو سنا ہے کہ وہ ہندوؤں کو کافر ہی نہیں سمجھتا، اور یہ جو ہے نا بالکل وہ فلسفہ پڑھ پڑھ کے، تو یہ اس کے فلسفے کا اثر ہے کہ وہ جو ہے نا اس نے جو ہندو ہیں ان کو کافر نہیں سمجھتا ہے. اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفسیر علی ہم نے سنی اس کی زبانی. اور اس کی شاعری میں آپ کو وہ تو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، وہ حضرت امام حسین کا ذکر کرتا ہے، حضرت فاطمہ بی بی کا ذکر کرتا ہے، اس نے تو نظمیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیا مطلب، کیا وہ شیعہ ہے یا مطلب کس طرح سے اس کی اتنی زیادہ؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، لیکن وہ کو زیادہ ہی نہیں اس میں چلا جاتا. سمجھا ہے کہ راگ عبادات میں شامل، مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی. یہاں تک بھی ٹھیک تھا، اہل بیت کی بالکل ہم بھی قدر کرتے ہیں، وہ بھی کر لے، لیکن جب وہ تو یہ سمجھ، جس طرح سے ہم میوزک کو حرام سمجھتے ہیں نا، وہ اس طرح میوزک کو بھی حرام نہیں سمجھتا. اب یہ تو سراسر جو ہے نا وہ مذہب کا مذاق اڑا رہا ہے. کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعراء کی ہے پرانی. اور یہ جو حسن فروش ہوتے ہیں، یہ جو ہوتی ہیں ایسے لوگ، تو کہتے ہیں ان سے بھی اس کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی اس کے دل میں ان کے لیے بھی نرم گوشہ ہے. مطلب یہ تو وہی ہے جو باقی جس طرح کے شاعر تھے، حسن پرست تھے، وہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے میرے خیال میں.
گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی. مطلب ہم تو اس کو ہر محفل میں دیکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، غلط محفل کے ساتھ، صحیح محفل کے ساتھ، کوئی اس کی سمجھ نہیں آتی لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو میرے مرید ہیں نا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بس کریکٹر کا ٹھیک ہے، مطلب ایسے جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں یہ کیا ہے، مطلب یہ سب کچھ کیا ہے، مجموعہ ازداد ہے، اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے، طبیعت خفتانی. مطلب یہ تو ساری مطلب یہ دو نمبری ہے، یہ دوئی ہے، یہ جو اقبال کے اندر ہے یہ ہے مطلب اللہ کی ذات کو صحیح نہ پہچاننا. یہ اقبال ایسا ہے، یہ کہ وہ مجموعہ ازداد ہے، عقل زدہ انسان ہے، اور مطلب امپلسو نیچر ہے اس کی. ہندی سے بھی آگاہ، شریعت سے بھی واقف، سارے اس کو طریقے پتہ ہے، سارے اس کو حسن پرستوں کا اس کو پتہ ہے، حسن فروشوں کے اس کو پتہ ہے، شرابوں کے اس کے ذکر میں آتی ہیں، ہر ٹیسٹ کی بات کرتا ہے. اور پھر اس کو شریعت کا بھی پتہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسلام میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے یا جو باہر جا رہی ہے وہ ساری مجھے پتہ ہے. تو یہ تو عجیب سی بات ہے. پوچھو جو تصوف، اور اس کو تصوف کی بھی بڑی بڑی اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو عجیب ہی بات ہے. اس شخص کی ہم پہ تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور اسلام کا بانی. تو یہ نا عجیب و غریب شخص ہے، مجموعہ ازداد ہے اقبال. اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا اسلام لے کے ایک نیا ورژن لے کے آ جائے. تو القصہ بہت طول دیا آواز کو اپنے تادیر رہی آپ کی نوز بیانی. تو وہ جو دوست کے ساتھ جو اس مولوی صاحب کا جو یہ کلام تھا نا، یہ جو بات چیت تھی، کافی دیر لمبی چلتی رہی. تو اقبال کہتے ہیں کہ شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زبانی. تو آج کل تو دور ہے فیس بک کا اور ہر چیز کا اور واٹس ایپ اور یہ وہ. تو اس وقت بھی کچھ ایسی ہوں گے، ان کے اپنے طریقے ہوں گے اس دور کے. تو وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے تک وہ بات پہنچ گئی جو اس مولوی صاحب نے کہی. ایک دن جو سرے راہ ملے حضرت زاہد، پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی. تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو مولوی صاحب ٹکر گئے، آمنا سامنا ہو گیا، تو باتوں باتوں میں وہ بات نکل آئی جو انہوں نے کی تھی. فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی، تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی. تو وہ شروع ہو گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو میں اقبال باتیں تو میں نے کی تھی، لیکن مطلب یہ مقصود میرا یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ کی طرف بلا لوں. میں نے یہ کہا کوئی گلا مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا زرہ قرب مکانی. چونکہ ہم آس پاس رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ نے ایسی باتیں کر لی، بالکل مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے، پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی. کہتے ہیں آپ بڑے ہیں، اقبال کہتے ہیں آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں. گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمدانی. تو اگر آپ اقبال ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میرے بارے میں نہیں پتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مطلب میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. اب اقبال جو ہے نا وہ اور موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کا شکوہ بجا، آپ کی ساری باتیں بجا، اور میں اپنے آپ پہ لیتا ہوں بالکل کہ میں جو ہوں نا عجیب مجموعہ ازداد جو ہے واقعی ہوں میں. تو مجھے اپنا آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. اور گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. تو کبھی کبھی اب دوئی کی بات پہ آتے ہیں، یہ دو رنگی یا دوئی ہے کیا. تو ہم انسان اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا. تو ہمارے اندر ایک خون دوڑ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی میں یوں کہوں گا کہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے ہمارے اندر دو خون دوڑ رہے ہیں. ایک تو وہ خون ہے کب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس خون کے اندر کوئی شامل ہو گیا، کوئی اس میں شامل ہو گیا اور وہ ہمیں دوڑنا شروع ہو گیا ہمارے اندر. یہ بھی ایک کیفیت آتی ہے. اور وہ دوڑ رہا ہے لیکن وہ پھر ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، کسی بھی حکم کی. یہ بھی ایک کیفیت آتی ہے. اور وہ بھی ہمارے ہی اندر ہوتا ہے، ہمارے ہی خون ہوتا ہے، اس خون میں کوئی شامل ہوتا ہے. اور وہ پھر کہتا ہے کہ ہمیں مجبور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلے جائیں. اور اس پہ بھی ظلم اس سے بڑا یہ کہ وہ ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے یا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. اب یہ محسوس بھی، فیلنگز بھی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بڑا مزہ ہے، یہ کوئی اچھی چیز ہے. لیکن وہ تو ظلم ہے، سیدھا سیدھا ظلم ہے. آپ کے اندر ایک کیفیت آ جائے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو،
سارا دن اچھا گزر جائے تو ایک 2 منٹ کی نافرمانی کیوں، تو وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا خون ہے جس میں انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور پھر فوراً دوسری کیفیت آ جاتی ہے جو اکثر ریگریٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہو کسی انسان پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ندامت کی ہو، ریگریٹ تو ایک اور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کو بچا لیں اور وہ پھر وہ دوسری کیفیت آ جاتی ہے جس میں وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے کہ یار اب یہ غلطی ہو گئی، یہ خیال بھی نہیں آنے چاہیے۔ لیکن یہ کہ یہ دو طرح کے خون ہیں، ایک ہی انسان کے اندر دو طرح کے خون دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دوئی جو ہے نا یہ تو ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، تو میں بھی اقبال کہہ رہے کہ میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا میرے اندر، دو 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 رنگی اور دو اندر خون، دو طرح کی کیفیات، جبکہ باہر ایک ہی چہرہ ایک ہی ذات۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، تو وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو جاننا، اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب میں خود اپنے آپ کو نہیں جانتا تو اگر کوئی میرے بارے میں کوئی بات کر دے، میرے بارے میں مشہور کر دے جو بھی، تو it doesn't matter، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں خود اپنے بارے میں یہ سوچتا ہوں، میں خود ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں، جب تک کہ میرے آنسرز نہیں ملیں گے تو انشاءاللہ یہ تلاش جاری رہے گی کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں دو رنگی اور پھر ایک چہرہ، اس کا کیا تعلق ہے آپس میں۔